ہم میں سے ہر شخص عدم برداشت کا شکار ہے۔ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، کوئی چیز اس کے مزاج کو ناگوار گزرے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز کو پھر دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، اور نہ صرف دل کے اندر بٹھاتا ہے بلکہ اس کے بیس کے اوپر دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر برے خیالات، برے احساسات وہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایک مشہور مثال ہے، کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں دل کے اندر اچھے گمان نہ رکھیں، بدگمانیاں دل کے اندر پالیں، تو اس کے دل کے اندر از خود جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر میں جہاں دیگر معاملات کے لیے عوام مراجعت کرتے ہیں عاملین کی طرف، وہیں پر ایک بہت اہم نوعیت کا مسئلہ جس کی وجہ سے عاملین کی طرف بکثرت مراجعت کی جاتی ہے، وہ یہ ہے گھریلو ناچاقی، گھریلو پھڈے جھگڑے، فتنہ فساد، جو گھر کے اندر عدم سکون اور گھر کے اندر اضطرابی کیفیات، اس کو لے کر کے اکثر و بیشتر عاملین کے در پر خواتین و حضرات گردش کرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اور میں عموماً ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عاملین کے در پہ جو آدمی چکر لگانا شروع کر دے تو پھر اس کی زندگی گزر جاتی ہے، اس کی چپلیں گھس جاتی ہیں، لیکن وہ ان چکروں سے پھر باہر نہیں آ سکتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میں جیسی وہاں پر جاؤں میرے تمام کے تمام معاملات اور مسائل حل ہو جائیں، اور جن کی طرف وہ جاتا ہے وہ بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی تم آؤ گے بس آپ کے معاملات اور مسائل ہم حل کر دیں گے، کسی بھی نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے اس کا اعتقاد اور یقین اللہ کی ذات کے اوپر وہ باقی نہیں رہتا جو ان عاملین کے اوپر بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر وہ ہر معاملے چھوٹے بڑے کو لے کے ان کی طرف بھاگتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ لوگ اس کو مختلف قسم کے ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں، چیزیں دیتے رہتے ہیں، تعویذات دیتے رہتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ جوں کا توں رہتا ہے۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں ان کے اسباب کی طرف اور اسی طریقے سے اس کے حل کی طرف۔ سب سے پہلے جو گھروں کے اندر ناچاکی اور زیادہ پیدا ہوتی ہے اس کے چند اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے عدم برداشت۔ ہم میں سے ہر شخص عدم برداشت کا شکار ہے۔ اس کے اندر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، کوئی چیز اس کے مزاج کو ناگوار گزرے، تو ایسی صورت میں وہ دوسرے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز کو کیا کر لیتا ہے، اپنے دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، اور نہ صرف دل کے اندر بٹھاتا ہے بلکہ اس کے بیس کے اوپر دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر برے خیالات، برے احساسات وہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایک مشہور مثال ہے، کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں دل کے اندر اچھے گمان نہ رکھیں، بدگمانیاں دل کے اندر پالیں، تو اس کے دل کے اندر از خود جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب منفی خیالات آپ اپنے دل میں کسی کے لیے رکھیں گے تو دوسرے کے دل میں از خود منفی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم برداشت سے کام لیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل کے اندر نہ رکھیں، بلکہ فوری طور پہ اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو دوسری طرف بھی آپ کے بارے میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے۔ اب آپ جو ہے دوسرے کے بارے میں منفی خیالات رکھیں اور یہ سوچیں کہ دنیا میرے بارے میں مثبت خیالات رکھیں، تو یہ چیز تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو آپ برداشت کا مظاہرہ کریں۔ جب کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو فوری طور پر کیا کریں، اس کو اپنے ذہن سے محو کر دیں، مٹا دیں اس کو۔ اگر آپ اس کو اپنے گرہ سے باندھ کر کے رکھیں گے، اپنے دل و دماغ میں بسا لیں گے، تو ایسی صورت کے اندر جب ایک وقت کے بعد دیگر آپ کے مزاج کے خلاف باتیں سامنے آئیں گی تو وہ چھوٹے باتیں بہت ساری مل کے وہ ایک پہاڑوں کا مجموعہ بن جائے گا۔ اور جس وقت کبھی آپ بیٹھیں گے بھی آپس کے اندر معاملات کو حل کرنے کے لیے، تو وہ باتیں تو چھوٹی ہوں گی لیکن وہ اتنی زیادہ ہوں گی تو وہ ایک پہاڑ بن جائے گا اور کبھی بھی اس کی صلح صفائی نہیں ہو سکے گی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عدم برداشت۔ نمبر 2، حسد۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کے مدارج کے اوپر جو ہے وہ چڑھ رہا ہے تو ہمارے کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں جا رہا ہے ترقی کی طرف، یہ کیوں گامزن ہے، ہمارے کو چاہیے تھا، یہ کیوں شہرت پا رہا ہے، ہمارے کو شہرت پانی چاہیے تھی، یہ کیوں جو ہے پیسہ چھاپ رہا ہے، یہ تو ہمارے کو چھاپنا چاہیے تھا، یہ کیوں کما رہا ہے، یہ تو ہمارے کو کمانا چاہیے تھا، برسر روزگار یہ کیوں ہے، صاحب عزت یہ کیوں ہے، یہ تمام چیزیں میرے اندر ہونی چاہیے تھی۔
اور اس سے چھن جانی چاہیے تھی۔ جب یہ جذبات، یہ خیالات ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں دل کے اندر اس کے خلاف ایک عداوت پیدا ہوتی ہے، ایک نفرت دل کے اندر جگہ پاتی ہے، اور جب آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے نفرت جگہ پا جائے گی تو پھر آپ لاکھ کوشش کریں گے اس کے ساتھ کیا کریں، بنا کر کے رکھنے کی، لیکن دل اور ظاہر کا ساتھ نہیں دے گا۔ دل جو ہے وہ آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے گا، اور دوسرا آدمی وہ بھی گھاس تو نہیں کھاتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مرتبے سے نوازا ہے، تو وہ آپ کی کھوکھلی ہنسی کو بھی بخوبی جانے گا اور آپ کے کھوکھلی حسن اخلاق کو بھی بخوبی پہچان لے گا۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کے دل کے اندر بھی آپ کی طرف سے کیا ہو جائے گی، دوری پیدا ہو جائے گی۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے ذہن کے اندر سے دور نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ فضا مقدر رہے گی، اور کبھی بھی ہمارے گھروں کے اندر چین، اطمینان، سکون نہیں آئے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان چیزوں کے حل کی طرف۔ سب سے پہلا حل تو اس کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بکثرت جو ہے استغفار کریں۔ نمبر 2، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اپنے استحضار میں رکھے، ان نعمتوں کو اپنے ذہن کے اندر لے کر کے آئے اور اس کے اوپر شاکر بنے۔ جب بندہ ایک نعمت کے اوپر شکر بجا لاتا ہے تو جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے حسد کا، جو رقابت کا مادہ پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ہم کثرت استغفار کریں گے تو ایسی صورت کے اندر ہمارا دل پاک و صاف ہوگا۔ جب پاک و صاف ہوگا تو اس کے اندر یہ کدورت کے اور نفرت کے اور عداوت کے جو جذبات ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے، اور جب وہ اس سے نکل جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر پھر گھریلو معاملات کے اندر اور گھر کے اندر چین و سکون یہ کیا ہو جائے گا، از خود آ جائے گا۔ گھریلو جو فتنے فساد ہوتے ہیں ان سے آپ کیا ہو جائیں گے، کوسوں دور ہو جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ، کثرت استغفار کے علاوہ، باہم آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے جہاں دیگر اعمال کیے جاتے ہیں وہاں پر ایک سب سے آسان عمل یہ ہے کہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہ تصور میں سب کے اوپر دم کر دیا جائے، تو انشاءاللہ آپس کے اندر کیا ہو جائے گی، اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہوگی، باہم ان کے اندر کیا ہو جائے گا، محبت قائم ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔